اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کا ان کو کہا گیا ہے۔ آپ لوگ وزیر اعظم ڈھونڈتے رہیں گے اور کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہے گا۔ صورتحال کچھ یوں بننے جا رہی ہے کہ صدر تو آصف زرداری ہی بنیں گے، 2/3 میجورٹی کے بغیر وزیر اعظم نواز شریف نہیں بننا چاہ رہے۔ ادھر بلوچستان سے جس کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کمشنر صاحب کی ذہنی حالت بالکل درست ہے اور جو الزام ان پر عائد کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ دونوں جماعتیں مل کر مرکز میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں حکومتیں بنائیں گی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ سیاسی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کو وفاق، سندھ اور کے پی کے میں سنی اتحاد کونسل نے حکومت سازی کے لیے اتحاد کی پیشکش کر دی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں اتحاد کے لیے پی ٹی آئی سے معاملے طے پا چکے ہیں۔ وفاق، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ان کی پارٹی حاضر ہے۔ یہ جو بات حامد رضا صاحب نے کی ہے، یہ اپنی کیپیسٹی سے بہت اونچی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ چاروں صوبوں میں یہ موجود ہیں بھی کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ آج دو اہم بڑی خبریں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر وزیر اعظم نواز شریف نہیں بننا چاہ رہے، اور اب جو پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے، نون لیگ اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بغیر حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ سارا معاملہ فیصلہ سازوں کے پاس پہنچا، جس کے بعد اندر سے یہ خبر آئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کا ان کو کہا گیا ہے۔ صورتحال کچھ یوں بننے جا رہی ہے کہ صدر تو آصف زرداری ہی بنیں گے، چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ لیکن جو چاروں گورنرز ہیں ان کے اوپر تھوڑا کمپرومائز سامنے آ رہا ہے، یعنی 2 گورنرز نون لیگ کے اور 2 پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی اہم وزارتیں لے گی۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نے چونکہ بلوچستان میں بھی اپنا امیدوار لانے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہاں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کر حکومت بنانے کا کہا گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی اس حوالے سے حصہ دیا جائے گا، کیونکہ بلوچستان میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے تو پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں جماعتیں مل کر مرکز میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں حکومتیں بنائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی اے کی طرف سے جنہوں نے بہت بڑا گرینڈ دھرنا دیا ہوا ہے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کے ساتھ فیڈرل پوسٹ میں بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ قومی حکومت ہی اس سیاسی بحران کا واحد حل ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ ایک طرف اشارہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سارے معاملے کا اختتام کیسے ممکن ہے، تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ایک تو الیکشن کو کالا دم قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یا تو دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے یا پھر قومی حکومت کا راستہ بچتا ہے، اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے تو جی ڈی اے قومی حکومت بنانے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے، بلکہ ایک طرح کا ان کا ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جب الیکشن ہی کالا دم ہو جاتے ہیں تو یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے 2 جماعتوں کے درمیان، ان کو جس طرح سے الیکشن میں ووٹ ملے ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں الیکشن پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اب ان حالات میں صرف دو پارٹیوں کو جن کے مینڈیٹ پر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، ان کو حکومت دینے کے بجائے قومی حکومت کی طرف جانا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا، کیونکہ جی ڈی اے جو ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے، اس کا ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے دھرنے میں شامل ہوئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے دھرنے میں شامل ہوئے تھے۔ کیا جماعت اسلامی اس قومی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگی، جبکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 202 کے قریب ان کی نشستیں جیتی جا چکی ہیں،
جبکہ وہ 169 سے بہت آگے ہیں، یعنی 2/3 میجورٹی کے بجائے وہ کلین سویپ کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک نیا کھیل شروع ہو سکتا ہے۔ جی ڈی اے کے اس مطالبے کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے تو تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان جو مل کر حکومت بنانے کی بات آئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر تحریک انصاف نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور باقی ساری جماعتیں مل جاتی ہیں اور قومی حکومت کے لیے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ باقی بہت پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو شہباز شریف نے مائنس پی ٹی آئی یہ قومی حکومت کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو سوال اٹھے گا کہ 60-70 ارب روپے لگا کر الیکشن کروانے کا مقصد کیا؟ صرف اور صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے بغیر تمام جماعتوں کو ملا کر قومی حکومت بنائی جائے؟ کیونکہ واقعی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ وزیر اعظم ڈھونڈتے رہیں گے اور کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہے گا۔ یہ آپ کی پاکستان کی معاشی حالات ہیں اور جو آپ کی جو ڈومیسٹک جو سٹرکچر اور مینجمنٹ کا حال ہو چکا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا اور کوئی بھی جواب دہ پوزیشنز پر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں صرف اگر ایک انورٹڈ کامرس میں کہوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ تو یہ ایک نیا کھیل نیا ٹرن لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کمشنر راول پنڈی نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات اور پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا ہے کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ آر پی او راول پنڈی سید خرم علی چھٹی پر بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ گزشتہ روز کمشنر راول پنڈی کی دھماکے دار پریس کانفرنس کے دوران آر پی او راول پنڈی کا نام بھی آیا، مگر وہ اب لندن چھٹیاں منانے چلے گئے۔ ادھر بلوچستان سے، جس کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کمشنر صاحب کی ذہنی حالت بالکل درست ہے اور جو الزام ان پر عائد کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ادھر بلوچستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو 4 جماعتوں نے اہم قومی شاہراہوں پر پہیہ جام ہڑتال کا انہوں نے کہا ہوا تھا اور دھرنے دیے ہوئے تھے اور وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے یا پھر معاملہ قومی حکومت کی طرف جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل۔